انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ترکی استنبول کے میوزیم آیا صوفیہ کو عدالتی حکم کے مطابق مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کا پابند کیا کہ عدل پر چلو، عدل کو قائم کرو، اور اگر کچھ حالات کبھی ایسے آ جائیں کہ جس میں انسان کو غضب و جلال ہو اور غصہ ہو، اس حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا؟ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام نے دشمن کو چت کیا ہوا تھا زمین پر، اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو نیچے والے نے سوچا کہ میں اب بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا علی کا، تو چلیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس نے آسمان ولایت پر تھوکا، اور آسمان کی طرف تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے منہ پر ہی واپس پلٹ کر آتا ہے۔ تو مولا علی نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ حیران تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ تم تو مجھے بہت شدت اور تکلیف دے دے کے مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی استنبول کے میوزیم آیا صوفیہ کو عدالتی حکم کے مطابق مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آج کی عدالتیں جن بنیادوں پر فیصلے کرتی ہیں ان کا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ بحیثیت مسلمان کے شریعت کا سب سے پہلا ماخذ قرآن پاک ہے، اور دوسرا ماخذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا ماخذ اجماع امت، اور چوتھا ماخذ قیاس ہے۔ باقی تین ماخذ کی طرف رجوع اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں کسی حکم کی وضاحت نہ ہو، کسی شرعی مسئلے کی پوری تفصیل نہ ہو۔ آئیے ہم آیا صوفیہ اور اس جیسے بے شمار مساجد اور ان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے اے مسلمانوں تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت اعتدال، وہ امت کہ جو عدل کے راستے پر چلنے والی ہے، اور اسی عدل کے راستے پر چلنے کی وجہ سے رب العالمین نے تمہیں افضل امت قرار دیا ہے۔ گویا یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں خوبی امت وسط ہونا ہے، امت اعتدال ہونا ہے، امت عدل ہونا ہے، اور یہی بنیاد ہے مسلمانوں کی فضیلت کی۔ آئیے ہم اس کے ساتھ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں رب العالمین نے فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سب کو شریعت عطا فرمائی، تم سب کو شریعت عطا فرمائی،
اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں عدل کو قائم کروں، میں تم میں عدل قائم کروں۔ گویا اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، گویا چند انبیاء کا ذکر کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا کہ معاشرے میں عدل قائم کرو۔ آئیے ہم ایک اور آیت کا حوالہ لیتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کہ ہم نے رسول بھیجے بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی کتاب اور میزان۔ اللہ ان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی نبوت اور رسالت اور نزول کتاب یا نزول کتب، ان کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ انسان عدل کے ساتھ قائم ہو جائے، یعنی انسانی معاشرہ عدل و قسط پر قائم ہو، یہ مقصد ہے انبیاء کو بھیجنے کا، یہ مقصد ہے رسولوں کو بھیجنے کا، یہ مقصد ہے کتب عطا کرنے کا، اور یہ مقصد ہے صحف کے سپرداری کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالاجماع بغیر کسی نبی اور رسول کے نام کے ذکر کیے بغیر سب رسولوں کی بات کی ہے۔ پچھلی آیت میں رب العالمین نے چند انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم عدل قائم کرو، اور اس میں بالعموم سارے نبیوں کا ذکر ہے کہ عدل کا قیام یہ تمام آسمانی مذاہب کا نقطہ مرکز ہے۔ عدل کا قیام معاشرے میں، انسانی زندگی میں، یہ اللہ کے تمام رسولوں کی رسالت، تمام نبیوں کی نبوت کا مقصد وحید تھا۔ آئیے اب انسان ہونے کے ناطے انسان کی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ انسان کبھی غصے میں، کبھی پیار میں ہوتا ہے، کبھی کسی سے محبت سے بات کرتا ہے، اور کبھی کسی سے غضب و جلال میں بات کرتا ہے۔ اب انسان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ رب العالمین نے، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کا پابند کیا کہ عدل پر چلو، عدل کو قائم کرو، اور اگر کچھ حالات کبھی ایسے آ جائیں کہ جس میں انسان کو غضب و جلال ہو اور غصہ ہو، اس حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے بنو اللہ کے لیے، اور نہ صرف قائم کرنے والے بلکہ انصاف کے قیام پر نگہبان اور نگران تم ہی ہو۔ قائم کرنا انصاف کا، پھر اس کے بعد انصاف کو قائم رکھنا، پھر معاشرے میں اس عدل و انصاف کے ماحول کی نگرانی اور نگہداشت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ غضب اور غصے اور جلال میں ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی، غصہ، ناراضگی اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ بیٹھو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم نے ہمیشہ عدل کے راستے پر رہنا ہے۔ عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے۔ اب قرآن نے ہمارے لیے ایک واضح راستہ متعین کر دیا، اور وہ واضح راستہ کیا ہے کہ تم عدل کو قائم کرنے والے ہو، تم عدل کو قائم کرنے کے بعد اس کے نگہبان ہو اور اس کے نگران ہو، اور تم عدل کو قائم کرنے کے بعد تمہیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب
یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غصے، جلال، ناراضگی کے وقت بھی عدل کے راستے کو نہ چھوڑیں، جس کی مثال مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ نے دشمن کو چت کیا ہوا تھا زمین پر، اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو نیچے والے نے سوچا کہ میں اب بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا علی کا، تو چلیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس نے آسمان ولایت پر تھوکا، اور آسمان کی طرف تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے منہ پر ہی واپس پلٹ کر آتا ہے۔ تو مولا علی نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ حیران تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ تم تو مجھے بہت شدت اور تکلیف دے دے کے مارو گے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ پہلے میں لڑ رہا تھا تو اس سے اللہ کے لیے، جب تو نے یہ حرکت کی اور تھوکا تو اب میرے اندر غصہ پیدا ہوا، تو میں اپنے غصے کی نظر کسی انسان کو نہیں کر سکتا، میں اپنے غصے کی وجہ سے کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب یہ اتنا واضح راستہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دنیا جانتی ہے کہ آیا صوفیہ ایک چرچ تھا، اس کو مسلم فاتحین نے مسجد میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں ہی نے اسے میوزیم بنا دیا۔ ناظرین کرام، کیا بہتر ہوتا کہ ہم قرآن کی ان آیات کی روشنی میں عدل کے راستے پر چلتے ہوئے، توسط کے راستے پر چلتے ہوئے، اعتدال کے راستے پر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت کے راہ عدل پر گامزن ہوتے ہوئے ایک پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتے کہ امت مسلمہ وہ واحد امت ہے دنیا میں جو فیصلے اپنے عقل، فکر، غصہ، پسند ناپسند سے نہیں کرتے، بلکہ قرآن جیسی کتاب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ترکی کی عدالت نے اسے مسجد بنایا، ہم اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم ترکی میں رہنے والے نہیں، ہم اس فیصلے کو خلاف اپیل بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے دائرۂ کار میں نہیں آتا، ہم وہاں کے باشندے نہیں ہیں، وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ مگر یہ مسئلہ ترکی کا اب نہیں رہا، یہ مسئلہ پوری انسانیت کا اور پوری امت مسلمہ کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تھا تو وہاں پر موجود جو گورنر تھا اس نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے یہیں قبۃ الصخرہ کے قریب، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز نہ پڑھی، آپ نے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آگے جا کر آپ نے نماز عطا فرمائی۔ تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ وہاں نماز پڑھ لیتے۔ فرمایا کہ بعد میں آنے والے مسلمان میری اس نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد بناتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ریاست میں رہنے والے دوسرے مذہب کے پیروکار ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو، اس لیے آپ نے 1.5-2 کلومیٹر فاصلے پر جا کے نماز پڑھی، اور وہاں آج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک مسجد موجود ہے، مسجد عمر موجود ہے، مسجد بنائی گئی، مسجد ہے وہاں پر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین میں یروشلم میں موجود کسی بھی چرچ کو، کسی بھی کلیسا کو، کسی بھی مندر کو آپ نے نہیں تبدیل کیا، بلکہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور کو دیکھیں تو پورے دور میں جتنی فتوحات ہوئیں آپ نے مساجد تو بنائیں، لیکن کسی بھی دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو مسجدوں میں تبدیل نہیں کیا۔
فیصلہ ترکی کی عدالت کا ٹھیک ہوگا، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس جنگی ماحول میں کہ جب امت مسلمہ کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، انہیں متشدد اور متعصب اور تنگ نظر ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ترکی کے استنبول کے اس آیا صوفیہ کے مکان اور مقام کی پہلی پوزیشن کو بحال کر دیتے، تو پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہوتا کہ مسلمان کسی حالت میں بھی حق اور حقیقت، عدل اور اعتدال کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ کا فیصلہ سیاسی بنیادوں پر ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر ہمیں بالخصوص عبادت گاہیں اور مسجدوں کے معاملے میں سیاسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں شرعی اور حقیقی فیصلے کرنے چاہیے۔ مجھے کسی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے قرطبہ کی مسجد کو چرچ میں تبدیل کیا، میوزیم میں تبدیل کیا۔ میں نے بڑے ادب سے اسے عرض کی، میں نے کہا کہ ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کے عمل کے رد عمل میں عدل کا راستہ چھوڑ دیں، اعتدال کا راستہ چھوڑ دیں، انصاف کا راستہ چھوڑ دیں۔ ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے اس موقع پر کہ مسلمان جہاں بھی فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، یا مسلمان جس جگہ بھی جمہوری بنیادوں پر غالب قوت بن کے سامنے آئے گا، وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری انسانیت کے حقوق کا علمبردار ہوگا، پوری انسانیت کے حقوق کا محافظ ہوگا۔ آج مذہب کی بنیاد پر لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، تعصب کو اور نفرتوں کو ابھارنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہر طرف ایٹمی ہتھیار ہیں، جوہری اسلحہ ہے، اور آج تو کرونا جیسی بیماریاں بھی سننے میں آیا کہ یہ بھی ایک قسم کی پراکسی وار ہے۔ ان حالات میں آپ مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان کہلاتے ہوئے، منبر و محراب کے وارث ہوتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے پوری انسانیت کو کہ مسلمان ہی وہ شخص ہے، مسلم ہی وہ قوم ہے، اسلام ہی وہ دین اور مذہب ہے جو جہاں جاتا ہے اپنے مذہب اور اپنے دین کی اشاعت کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کی پوری آزادی دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گفتگو کو سنیں گے، اور سننے کے بعد اس پر اگر کوئی نقطہ اعتراض یا سوال پیدا ہوگا تو آپ ضرور مجھے اس سے باخبر کریں گے، اس لیے کہ اختلاف رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں رحمت ہے، اسے رحمت ہی رہنے دیجئے، اپنی رائے دیجئے، دوسروں کی رائے سنیے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے سہولت کا راستہ پیدا کیجئے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے نظام عدل کو سمجھ کر اس کے مطابق دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔